بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منیر، سلامتی ہو آپ سب پر۔ معزز سامعین و ناظرین، ساری کی ساری عزت میرے اللہ کی ہے اور ساری کی ساری طاقت میرے اور آپ کے اللہ ہی کی ہے۔ کچھ زمینی فیصلے ہوتے ہیں جو انسان اپنی مرضی سے اپنے دماغ اور خداداد صلاحیتوں سے انسانوں پر مسلط کرتے ہیں، لیکن کچھ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں جو مسلط کیے ہوئے فیصلوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ زمینی فیصلوں کے مطابق جن کے مفاد میں ہوتے ہیں وہ بغلیں بجاتے ہیں اور اسے اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھ لیتے ہیں، لیکن سب اللہ عز و جل کی جس میں اللہ عز و جل کی مرضی شامل حال نہ ہو تو ایسے فیصلے بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی فیصلہ کل جو سپریم کورٹ کے 3 معزز جج صاحبان نے سنایا ہے، جس سے پورے ملک میں ہلچل سی مچ گئی ہے۔ جو فیصلہ کل سنایا ہے اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھے، جس سے حکومتی ایوانوں میں صف ماتم بچھ گئی ہے۔ یہ فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا، جو چیف الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کے آئینی حق کو پامال کر دیا تھا اور سیٹیں دینے سے انکار کر دیا تھا اور ان کی سیٹیں دوسری جماعتوں کو تقسیم کر دی، جو بالکل ایک غیر آئینی عمل تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سنی اتحاد کونسل، جو اصل میں پی ٹی آئی ہے، خانہ اعظم کی پارٹی تحریک پاکستان، انہوں نے عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں کل 3 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں مخصوص نشستوں کے عمل کو معطل قرار دے دیا ہے اور تا حکم ثانی ان کا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا، حالانکہ ان کے مخصوص نشستوں پر حلف برداری بھی ہو چکی ہے اور ان کے ووٹ سے سینٹ کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، صدر وغیرہ کا انتخاب بھی ہو چکا ہے، جسے قبل ازیں سنی اتحاد کونسل نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ سب غیر آئینی عمل ہے۔ اب 3 جون کو دوبارہ 5 ججز پر مشتمل بینچ سماعت فرمائے گا، ڈیلی سماعت ہوگی۔ جو بھی فیصلہ ہوگا متوقع ہے کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو واپس مل جائیں گی، جو ان کا آئینی حق ہے۔ پورے ملک میں جو کم و بیش 77 یعنی 77 سیٹیں ہیں، جن میں 23 سیٹیں قومی اسمبلی کی ہیں اور باقی صوبائی اسمبلیوں کی، اس سے حکومت کو بڑا دھچکا لگے گا کہ ان کی 2/3 اکثریت نہ رہے گی اور اپوزیشن کی مزید سیٹیں بڑھنے سے سیاسی طاقت بڑھ جائے گی اور پاکستان کی سیاست میں ایک نئی لہر آئے گی، جو ملکی سیاست میں کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، خبردار رکھیں گے آپ کو ہر موت پر خبر سے۔ اللہ نگہبان۔